ہم نے پچھلی روایت میں بھی پڑھا تھا، ذکر آتا ہے مختلف جگہوں پہ، خود قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت غیر معمولی طور پر جو عمل پسند ہے وہ یہ ہے کہ لوگ راتوں کو اپنی نیند توڑ کر اٹھیں اور اللہ کے حضور میں پیش ہوں۔ نمازیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دن کے اوقات میں ہیں، رات ہم سوتے ہیں، لیکن ہر جگہ ایک ترغیب کا پہلو، اللہ تعالیٰ کا ایک محمود عمل، اللہ تعالیٰ کو ایک مطلوب چیز نظر آتی ہے۔ انبیاء کے معاملے میں آپ فرماتے ہیں کہ خاص بھی کر دی گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ راتوں کو بستر چھوڑ کے یہ کھڑے ہوتے ہیں؟ اس عمل میں کیا خاص بات ہے؟ وہی بات ابھی میں نے روزے کے بارے میں عرض کی کہ روزہ اتنی غیر معمولی عبادت اس لیے بن گیا ہے کہ اس کے پیچھے اگر کوئی حقیقی محرک ہے تو اللہ کا حکم ہے اور کوئی چیز نہیں۔ یعنی میں نے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لی ہے، وہ میرا بنانے والا ہے، وہ منعم حقیقی ہے، مجھے اس نے وجود بخشا ہے۔ جب میں ان حقائق کو مان لیتا ہوں تو بہت سے معاملات وہ ہیں جو میں اپنے عرض پر بھی کرتا ہوں، میری اپنی ضرورتیں اور احتیاجات بھی اس سے متعلق ہوتی ہیں۔ بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جو میرے تمدن، میری تہذیب، میری معاشرت کی ضرورت بن جاتے ہیں، لیکن یہ روزہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح جب آپ رات کے وقت اٹھتے ہیں، نیند توڑ کر اٹھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کیا محرک ہوتا ہے سوائے اس کے کہ میرے پروردگار کا التفات مجھے حاصل ہو جائے، میرا مالک میری طرف متوجہ ہو جائے، میں اس کی خوشنودی حاصل کر لوں۔ تو جس طریقے سے آپ کا روزہ آپ کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے، اسی طرح تہجد کی عبادت یا رات کے وقت اٹھنے کی عبادت کیونکہ خلوت میں ہوتی ہے، کسی ریا کا کوئی امکان نہیں ہوتا، آپ ہوتے ہیں اور آپ کا پروردگار ہوتا ہے، مناجات کے لیے بھی اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں، جس طرح کہ حدیثوں میں آتا ہے، کہ یہ وقت آسمان دنیا پر نزول کا ہے اور میں اپنے بندوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ آئیں اور جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ تو اس طریقے سے ایک خاص تعلق پروردگار کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جو تعلق ہر طرح کی آلائش سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح روزے میں ریا ممکن نہیں ہے، جھوٹ تو آپ بول سکتے ہیں لیکن ریا ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھیں، کیونکہ آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ نے اگر منہ بند کیا ہوا ہے تو حقیقت میں بند کیا یا نہیں۔ اسی طرح تہجد کی نماز بھی آپ اپنے پروردگاری کے لیے پڑھتے ہیں، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی جاننے والا۔ اور اگر آپ چاہیں تو لوگوں کو جس طرح یہ بتا سکتے ہیں جھوٹ بول کے کہ میں روزہ رکھے ہوں، وہ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں روزہ رکھا ہے اور حقیقت میں نماز پڑھی ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی چیز اس درجے میں اللہ کے لیے ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات آپ کے پورے وجود پر پڑتے ہیں، اس سے جمعیت خاطر حاصل ہوتی ہے، اس میں اللہ کی معرفت کے ساتھ آپ کے وجود کا ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز چونکہ بہت غیر معمولی ہے تو اس وجہ سے اس کی ترغیب بھی دی گئی اور اس کا اجر بھی بہت ہے۔